اور جب باری آئی تو پتہ چلا جی یہ ڈیتھ وارنٹ سائن کرایا جا رہا تھا ہم سے کہ خدا نخواستہ کہ اگر آپ اس میں جائیں اور یہ خدا نخواستہ بیٹھ گیا گر گیا. ایک اور انسیڈنس مجھے اپنی لائف کا یاد آیا. میں ایجپٹ گیا, سائپرس میں پڑھ رہا تھا. پتہ چلا پاکستان آیا تو ایک انکل اسٹیشن مینیجر ہو کے PIA کے, ان کی پوسٹنگ ایجپٹ میں ہو گئی. مجھے ہری ہری سوجی. میں نے سوچا انکل سے رابطہ کروں اور کیوں نہ ایجپٹ چلا جاؤں. احرام مصر دیکھنے کا شوق تھا, بیلی ڈانسنگ دیکھنے کا شوق تھا, تو کائرو پہنچ گیا میں 10 دن کے لیے. میں نے پلان بنایا وہاں جاؤں. تھوڑا سا ٹکٹ مہنگا پڑا, میں نے سوچا وہاں سے ہوتا ہوا چلا جاؤں. ان دنوں ویزا ملنا آسان تھا اور آلریڈی سائپرس کا ویزا میرے پاس تھا, تو آئی اینڈڈ اپ گوئنگ ٹو ایجپٹ. وہاں میں پیرامڈس جو گیزا کے ہیں, 3 پیرامڈس ہیں, اسفنکس وغیرہ ہے, اور اس میں گھوما جس کو احرام مصر کہتے ہیں. تو وہاں لائنیں لگتی ہیں, ٹائمز رش ہوتا ہے اور آپ اندر جاتے ہیں پیرامڈس کے, ٹور گائیڈ ہوتا ہے وغیرہ. کچھ فارنرز تھے, ان سے پتہ چلا کہ جی سکارا میں پیرامڈ ہے ایک, اور وہ بیٹھ رہا ہے, وہ دھنس رہا ہے زمین کے اندر, اور وہاں جایا جائے. تو مجھے جیسے کہ پہلے آپ سے بات ہوئی, گھومنے پھرنے کا شوق ہے, تو وہ ایک گروپ بن رہا تھا دوستوں کا, فرینڈس کا, کچھ فارنرز کا, وہ جا رہے تھے. تو میں بھی ان کے ساتھ نتھی ہو گیا, انگریزی بینگ دا لینگویج جس میں ان سے کمیونیکیٹ کر رہا تھا. بس میں بیٹھے اور ہم سکارا پہنچ گئے. سکارا جب ہم گئے تو وہاں وہ جو پیرامڈ دیکھا, وہ واقعی اس میں یہ تھا کہ وہ بیٹھ رہا تھا, اور وہاں ایک لائن لگی ہوئی تھی لوگوں کی, اور وہاں کچھ پرچے پیپر ان سے بھروائے جا رہے تھے, اور الٹیمیٹلی انہوں نے اس کے اندر جانا تھا. تو میں بھی اس لائن میں لگ گیا, اور جب باری آئی تو پتہ چلا جی یہ ڈیتھ وارنٹ سائن کرایا جا رہا تھا ہم سے کہ خدا نخواستہ, وہ مرفیز لا 1 in a million والا کیس, کہ اگر آپ اس میں جائیں اور یہ خدا نخواستہ بیٹھ گیا گر گیا تو حکومت اور ہم جو ٹور آپریٹرز ہیں, ہم اس کی ذمہ داری نہیں لیں گے. تو میں نے ایک چیز دیکھی کہ موسٹلی اس میں فارنرز تھے, ویسٹرنرز تھے, لوکلز ایشینز نہ ہونے کے برابر تھے, اگر تھے تو کوئی اکا دکا تھے. اور یہ چیز میں نے محسوس کی کہ گورے جو ہیں, ویسٹرنرز جو ہیں, وہ رسک لیتے ہیں لائف میں. میں بھی یم تھا, اکیلا تھا. میں نے کہا کون, میرے گھر والے دیکھ رہے ہیں, پوچھ رہے ہیں کس کی اجازت لینی ہے. میں نے بھی جناب آن دا لائٹر سائڈ اس کو سائن کر دیا, اور ہم اس کے اندر چلے گئے. ٹور گائیڈ ہمارے ساتھ تھا, 12 ہم لوگ تھے. اور اس میں جو انٹرسٹنگ پارٹ ہے, جو بتانے والا ہے, شیئر کرنے والا ہے, وہ یہ تھا کہ کچھ عرصہ ہمیں واک کرنی تھی, اس میں کچھ ٹائم, کچھ عرصہ ہم جھک کے ہمیں چلنا تھا, اور ایک پیچ ایسا تھا کہ جس میں کمانڈوز کی طرح لیٹ کے, ہمیں بیک پیک بھی لے جانے کی اجازت نہیں تھی, ہمیں پیٹ کے بل اس میں آگے موو کرنا تھا. یہ وہ جگہ تھی جو دھنس رہی تھی, اور جو کم و بیش زمین سے اتنی اونچی تھی. اور اس میں یہ رسک فیکٹر تھا کہ اگر خدا نخواستہ اسٹیج پہ کوئی آپ کو کریمپس پڑ جائیں, آپ کو ہارٹ کا کوئی ایشو ہو جائے. سب کے یہاں بلبز لگے ہوئے تھے, نائٹ بلبز لگا دیے گئے تھے. خدا نخواستہ کوئی ایسی سچویشن کریٹ ہوتی تو آپ واپس فوراً مڑ کے نہیں آ سکتے. یو ہیو ٹو گو آل دا وے. گاڈ فوربڈ اف somebody dies, he or she has to be pulled by all of us together. گائیڈ سب سے آگے اور ہم پیچھے 12 لوگ, آل دا وے وہاں آگے جا کے, اور پھر واپس مڑ کے آنا تھا اسی کنڈیشن میں. تو یہ بڑا فن پارٹ تھا, بہت اس میں انجوائے کیا. اور وہاں جیسے کہتے ہیں نا, خدا یاد آ گیا کہ جب ہم وہاں سے گزرے, وہ کہنے کو تو مشکل سے شاید 10 منٹ کا سفر تھا جس پارٹ میں ہم پیٹ کے بل کرال کر رہے تھے, لیکن ایسا محسوس ہوا کہ جیسے صدیاں بیت گئیں. اور وہ خوف, وہ فکر, وہ پریشانی کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اور شاید میں ہی ہوں وہ 1 in a million جو مرفیز لا کہتے ہیں کہ اسی وقت اس کم وقت میں دھس جانا ہے اور میری پکڑ ہو جائے گی. نیورتھلیس تھینک گاڈ وہ کراس کیا, وہاں گئے, انجوائے کے. اندر کچھ نہیں تھا دیکھنے کا, بیکاز ساری ممیز اینڈ ایوری تھنگ وہ نکال کے جو ایجپٹ کا کائرو کا میوزیم ہے اس میں رکھ دی گئی. بٹ دیٹ ایکسپوجر, دیٹ ایکسپیرئنس واز ونڈرفل, کہ جس کو شیئر کرنے میں آج بھی مزہ آتا ہے.